ویلکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈپریشن سے نجات کے 3 جادوئی طریقے۔ ڈپریشن یا مایوسی انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ اس کی وجوہات لوگوں کی فزیکل النس ہوتی ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی زندگی کا ایسا واقعہ یا حالات جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 3 ایسے طریقے جن کو آپ عمل پیرا ہو کے یقینی طور پہ ڈپریشن سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ان 3 طریقوں پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔ جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ ہفتے میں یا 3-4 دنوں میں بھی اس سے کم ہو سکتا ہے، آپ اسی دن اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا یاد رکھیے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اور ویڈیو سننے کے بعد کمنٹ میں بتائیے کہ اس ویڈیو کو کیسا پایا آپ نے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں۔ اپنے سونے کا جو وقت ہے اس کو سمجھیں۔ آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں تو آپ کی نیند مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا سونے کا وقت 9 گھنٹے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 6-7 گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے۔ کم از کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے کا سلیپ ٹائم آئیڈیل ہے، اس کو مینٹین کریں۔ چند ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سونے کے حوالے سے۔ پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو فوڈ انٹیک ہے اس میں اگر آپ کیفین لے رہے ہیں، چائے یا کافی پی رہے ہیں، تو آپ اسے کم از کم کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ نمبر 2، رات کو سوتے وقت خالی معدہ مت سوئیں، بلکہ مناسب سا کھانا کھائیں، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے بھی مت کھائیں۔ مناسب کھانا کھائیں جو آپ کی بھوک کو پورا کرے لیکن آپ کے اوپر بوجھ مت ہو۔ آپ کے پیٹ میں، آپ کے معدے میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مناسب ہونا چاہیے، اتنا جو آپ کی بھوک کو مٹا دے لیکن آپ کو سکون کی نیند بھی ملے۔ آپ ریگولر ایکسرسائز کیجئے، اپنا ایک روٹین بنا لیں ورزش کرنے کی، ایکسرسائز کی۔ جب آپ ایکسرسائز کی روٹین بنائیں گے، آپ کا جسم تھکا ہوا ہوگا تو آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ آپ جہاں پہ سوتے ہیں اس جگہ کو کمفرٹیبل بنائیں، اپنے بیڈ کو۔ وہاں پہ آپ اگر اس کا میٹرس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بدلیں۔ اگر آپ کا جو پلو ہے، آپ کا تکیہ ہے، وہ خراب ہے تو اس کو وہاں پہ مناسب تکیہ لیں۔ بہت زیادہ اونچا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل چپکا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، مناسب سا تکیہ ہو جو آپ کو سکون دے، جس میں آپ ریلیکس ہو سکیں۔ جب آپ سونے لگیں تو الارم کلاک سے اجتناب کریں۔ بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے، جب صبح گھڑی بجتی ہے اس میں ٹوٹ ٹوٹ کی آوازیں شروع ہوتی ہیں، یا جو بھی جس طرح کا سائرن بجتا ہے تو وہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ آپ جب جاگتے ہیں تو آپ پریشان اور عجیب طرح کی کیفیت میں جاگتے ہیں۔ اوہ کیا ہو گیا، دیر ہو گئی، ٹائم ہو گیا جاگنے کا۔ تو آپ الارم مت لگائیں اپنے موبائل وغیرہ کا، بلکہ آپ اپنے ذہن کے اندر سونے سے پہلے جاگنے کا وقت فٹ کر کے سوئیں۔ آج صبح میں اپنے سونے سے پہلے میں نے جاگنے کا وقت سیٹ کیا تھا 5 بجے کا، تو میں الحمدللہ 4:57 پہ جاگ گیا تھا۔ جب میں جاگا میں نے گھڑی دیکھی تو یہ 4:57 تھا مارننگ کا ٹائم۔ تو آپ جب اپنے ذہن کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہیبٹ آپ کی بن جاتی ہے۔ کیپ یور بیڈ روم ڈارک اینڈ کوائٹ۔ آپ کے بیڈ روم میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، لائٹ وہاں پہ نہیں آنی چاہیے۔ اگر وہاں پہ کھڑکی وغیرہ لگی ہو تو اس کے آگے پردے لگا لیں، اور لائٹیں اپنی بند کر کے سویا کریں، تاکہ آپ سونے کے وقت آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، ان کو روشنی کم از کم ملے یا بالکل نہ ملے، اس سے آپ کا دماغ بالکل ریویجنیٹ ہو جاتا ہے۔ لمٹ بیوریجز، اچھا جی، آپ مطلب پانی وغیرہ جو ہے نا سونے سے پہلے کم از کم پئیں تاکہ آپ کو واش روم نہ جانا پڑے۔
ڈونٹ گو ٹو بیڈ آن فل اسٹامک، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ مناسب سا خوراک لے کے جائیں. ٹرن آن یور کمپیوٹر اینڈ ٹیلی ویژن آف. ہاں جی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ موبائل پہ کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ویڈیو پلے کرتے کرتے موبائل پہ سوتے ہیں، یا پھر میوزک سنتے سنتے سو جاتے ہیں، یا کچھ ان کے کمپیوٹر پہ یا ٹی وی آن ہی ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں. اس عادت کو بدلیں. جب آپ سونے لگیں تو اپنا کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی، کوئی بھی اور ڈیوائس جو آپ آپریٹ کر رہے تھے اس کو بند کریں، اس کو بند کر کے سوئیں، تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے، آپ کی ساری توجہ نیند کی طرف ہو جائے. مینٹین کانسٹنٹ ڈیلی شیڈول. آپ اپنی ایک روٹین بنائیں، ایک اپنا شیڈیول بنا لیں. لائک اگر آپ نے سونے کا ٹائم رکھنا ہے تو آپ رات کو جلدی سونے کا ٹائم رکھیں، 9 بجے کا، 10 بجے کا، 7 بجے کا، 8 بجے کا، جو بھی ٹائم ہے، 11 بجے کا آپ اپنا ایک سونے کا ٹائم رکھیں اور پھر اس کی روٹین بنا لیں. آپ کو نیند اگر پہلے نہیں بھی آ رہی کسی ٹینشن یا پریشانی کی وجہ سے تو آپ اس کو اپنا شیڈیول بنائیں، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں. کچھ دن آپ کو مشکل ہوگی لیکن پھر آپ کی ایک روٹین بن جائے گی اور آپ کو سکون کی نیند ملنا شروع ہو جائے گی. اب ہم دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے منفی سوچوں کو شکست دینا. یہ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو کل نیگیٹو تھاٹس. جی ہاں، جب آپ منفی سوچوں کو روکیں گے تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ڈپریشن ایکچولی ہوتا کہاں سے ہے؟ آپ ڈپریشن کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سا سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سوچ سوچتے ہیں منفی، اور پھر وہ سوچ اتنی زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے درد اور خوف اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. وہ بنتی اس طرح سے جب آپ اس کو بار 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 سوچتے ہیں تو وہ آپ کی پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ منفی سوچ بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. وہ منفی سوچیں ہیں کون سی جو آپ کو نیگیٹو کرتی ہیں، جو آپ کو مایوس کرتی ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، تھوڑا وقت لیں، ایک دن لیں. ابھی آپ اس وقت بے شک اس ویڈیو کو روک لیں اور ذرا غور کریں پچھلے ایک دن کے اندر آپ نے کیا سوچا، پچھلے ہفتے کے اندر آپ کیا سوچتے رہے ہیں، پچھلے گھنٹے، پچھلے منٹوں کے اندر کیا سوچتے رہے ہیں. وہ جو آپ کی سوچیں تھیں ان کے بارے میں ذرا غور کریں، ان کو توجہ دیں. اور پھر آج کے بعد، اب سے، اس وقت سے آنورڈ، آپ جو بھی سوچیں تو آپ ذرا شعوری طور پہ اپنی سوچوں پہ نظر رکھیں، اپنی سوچوں کے بارے میں غور کریں. جب آپ کوئی سوچنے لگیں تو سنیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. دین آپ کو پہلا لیول ہو جائے گا کمپلیٹ، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو سوچیں منفی آ رہی ہیں. نمبر 2، جب آپ کو سوچ آتی ہے تو آپ اس کو کہیں بکواس بند کر. منفی سوچ کو کہیں بکواس بند کر، اور یہ ریزیلینٹ ہو کے کہیے گا. جب آپ اس کو کہیں گے تو آپ کی منفی سوچیں رک جائیں گی. ایک اور کام آپ یہ کر سکتے ہیں، جب کوئی منفی سوچ آئے تو آپ اس کو سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، اس کو سوال پوچھیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو میں سوچ رہا ہوں. جب آپ اپنی سوچوں کو کویسچن کریں گے، انہیں آپ سوال کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ بریک ہو جائیں گی، ڈیمولش ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے باہر چلی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ بریدنگ کی ایکسرسائز کریں. بریدنگ کی ایکسرسائز بڑی سمپل سی آپ کو میں بتا رہا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے، سانس لینا ہے، انہیل کرنا ہے. آپ نے 6 سیکنڈ کے لیے سانس انہیل کرنا ہے، 3 سیکنڈ کے لیے اس کو ہولڈ کرنا ہے، اور 9 سیکنڈ کے لیے اس کو آپ نے ایکسیل کرنا ہے، باہر نکالنا ہے. سانس لیتے ہوئے آپ اس طرح کاؤنٹ کر سکتے ہیں ذہنی طور پہ انگلیوں پہ، 1 2 3 4 5 6. اب 3 تک گنتے ہوئے آپ نے اس کو روکنا ہے، 1 2 3. پھر آپ نے 9 تک گنتے ہوئے سلولی اس کو ایکسیل کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب اس کو آپ جب بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ شفٹ فیل کریں گے، آپ تبدیلی کو محسوس کرنے لگیں گے.
ویژولائز کریں، اپنی امیجینیشن کو مثبت بنائیں. آپ جو پازیٹیو آؤٹ کم چاہتے ہیں، جو اچھا نتیجہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جو خوشیاں چاہتے ہیں، جو طمانت چاہتے ہیں، جو کامیابی چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تصور کرنا شروع کریں. یہ تصور کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اس طاقت کو آپ آج سے استعمال کرنا شروع کریں، اور چند دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ کو اپنے اندر خود ایک نئی تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اب تیسری چیز کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے عمدہ خوراک لینا، اچھا کھانا کھانا. آپ اپنی خوراک کی روٹین پہ ذرا نظر رکھیں. آپ توجہ کریں، جب سے آپ جب کبھی ڈپریس ہوئے، جب کبھی آپ غمگین ہوئے، جب کبھی آپ غمزدہ ہوتے ہیں، تو آپ ذرا غور کریں تو آپ اس وقت کھاتے کیا ہیں؟ کون سے ایسا فوڈ انٹیک ہے جو آپ کو ڈاؤن کرتا ہے، جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، غمزدہ کرتا ہے یا غمگین کرتا ہے، یا آپ کو کوئی ٹینشن یا اسٹریس یا انزائٹی پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا وہ فوڈ مرغن غذائیں تھیں، وہ ایسی غذا تھی جس میں کولیسٹرول زیادہ تھا، یا وہ سخت تھیں، آپ کی جسم نے اس کو ایبزارب نہیں کیا، آپ کا معدہ اس کو ڈیزالو نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے آپ کا وہ نیگیٹو انرجی، سٹریس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں آیا، اور پھر اس نے آپ کو برین کو بھی ڈسٹرب کیا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے تلی ہوئی سبزی، تلے ہوئے کھانے ہو سکتے ہیں، یہ مرغ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، سموسے، پکوڑے، یہ اس طرح کی چیزیں جو مطلب بہت زیادہ ہی مرچ مسالے والی ہوتی ہیں. تو آپ اس کو بدل دیں، اس کو اچھے فوڈز کے ساتھ بدلیں. سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں. اس میں یہ کچھ ایسے فوڈز ہیں جو آپ کی سٹریس کو ریڈیوس کرتے ہیں. چیریز ہیں، بناناز ہیں، لیمن، یہ آپ مالٹے، کینو وغیرہ جو ہیں، گارلک، ادرک ہے، گوبھی ہے، برکلی ہے، سلاد جتنے بھی ہیں، نٹس، آپ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، اس میں بادام، پستہ، اخروٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آپ سیب وغیرہ کھائیں، سولمنز، یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سٹریس کو ریلیز کرتی ہیں، آپ کی باڈی کو پازیٹیو انرجی دیتی ہیں. آپ سبزیوں کے جوس پینا شروع کر دیں. اگر آپ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہے تو آپ پیور گاجر کا جوس، اس وقت سبزیاں ہر وقت ہی اویلیبل ہوتی ہیں، آپ گاجر کا جوس، پیور گاجر کا جوس نکالیں، وہ پینا شروع کر دیں. دن میں 2-3 دفعہ آپ یہ پئیں تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو انرجائزڈ فیل کریں گے. آپ کھیرے کا جوس پینا شروع کر دیں، پیور کھیرا لیں، اس کا جوس بنائیں. آپ ادرک، یہ چقندر کا جوس پینا شروع کر دیں. اب چقندر، پیور چقندر لیں، اس کا جوس بنائیں، وہ پینا شروع کر دیں. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کریں، آپ چقندر، کھیرا، ادرک، لیمن، سیب اور گاجر، یہ چیزیں مکس کر کے سبزیوں کا جوس بنا کے پینا شروع کر دیں. آپ کی ایک تو سکن بہت زبردست خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی سکن کی ٹون بہت زبردست ہوگی، آپ کی سکن چمکنا شروع کر دے گی. دوسرا، آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جائے گا، آپ بالکل مینٹلی ریلیکس فیل کریں گے، اور آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ بہتر زندگی کی طرف آ سکتے ہیں. کچھ فوڈ آپ کو انرجی دیتے ہیں، آپ کو ریفریش کرتے ہیں، انرجائز کرتے ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، فروٹس ہیں، اور یہ کچھ لسٹ سامنے بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے فوڈز ہیں جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ یہ زیادہ مقدار میں کھانا، تھوڑی مقدار میں تو خیر بہتر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کیک کھانا، یہ فاسٹ فوڈ کھانا، یہ چپس وغیرہ جو مارکیٹ سے آپ کو ملتے ہیں، جی، کاٹن کینڈی کھانا، یہ کوکا کولا، یہ سافٹ ڈرنکس تو بہت خطرناک ہیں، ان سے آپ بچیں، ان کو چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. یہ اپنے اوپر احسان ہوگا آپ کا کہ آپ یہ پیپسی، مرنڈا، 7 اپ، کوکس، یہ کھانا پینا ان کو بند کریں. یہ سلو پوائزننگ ہے، انفیکٹ یہ اپنے آپ کو پوائزن کر رہے ہیں آپ. اور فرینچ فرائز وغیرہ تو یہ تو ان سے بچیں. جب آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا کے لیے کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. آپ اچھی نیند لیں، آرام کریں، مناسب آرام کریں. اگر آپ کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے
آپ زیادہ محنت کرنے والے بندے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، تو بھی اپنے سونے کی ایک روٹین بنائیں. جو آپ کا اپنا وقت ہے اس کو آپ اپنے لیے رکھیں، آرام کے لیے رکھیں. اب کیونکہ آپ جتنے آرام کریں گے آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے، آپ زیادہ صحت مند ہوں گے، تو آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے جو سوچنے کا انداز ہے اس کو کنٹرول کریں گے، مثبت سوچنا شروع کریں گے، منفی سوچوں کو ختم کریں گے، ان کو بریک کریں گے. اور تیسرا کام آپ نے اپنا فوڈ انٹیک ہیلدی کرنا ہے. آپ نے اچھی خوراک لینی ہے، ایسی چیزیں کھائیں جو نیچرل ہیں، قدرتی ہیں، تو آپ اس میں پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. اور ایک ایڈوانس ٹپ آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا شروع کریں، اپنی عادت بنائیں نماز کی. جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں سے آپ کو بہت سکون اور اطمینان کا احساس ہوگا، جو الٹیمیٹلی آپ کی لائف کو بہتر بنائے گا. یہ ٹپس آپ کی زندگی کے لیے کس طرح یوزفل ہوئیں، کیسے آپ کو فائدہ دیں گی، یہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اس کے علاوہ میں ہپنوسس سیشنز بھی آفر کرتا ہوں. کوچنگ اور کونسلنگ سیشنز لینے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. یہ ہے 0300521758 اور میری ویب سائٹ ہے www.zafangargahar.com. مزید آپ کی کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ. اس ویڈیو کو سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.